الحمد لله الذي شرفنا على سائر الأمم برسالة من اختصه من بين الأنام بجوامع الكلم وجواهر الحكم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه وبارك وسلم. ما نطق اللسان بمدحه ونسق القلم. أما بعد. وعن عتبان بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، قد أنكرت بصري وأنا أصلي لقومي، فإذا كانت الأمطار سال الوادي بيني وبينهم لم أستطع أن آتي مسجدهم. إلى آخر الحديث. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبی الکریم. یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں ہے. حضرت عتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. یہ بدری صحابہ میں سے ہیں اور انصاری ہیں. غزوہ بدر میں شریک ہونے والوں میں یہ صحابی ہے. اور آ کر عرض کیا: میری نگاہ میں فرق آ گیا ہے، یعنی مجھے دکھائی کم دیتا ہے. اپنی قوم کو نماز پڑھاتا ہوں. جب بارشیں ہوتی ہیں تو میرے درمیان اور میری قوم کے درمیان ایک نالہ ہے جو بہہ پڑتا ہے بارشوں کی وجہ سے، جس کی وجہ سے میں مسجد تک جا کر نماز نہیں پڑھا سکتا. یا رسول اللہ، میری خواہش یہ ہے کہ آپ میرے گھر تشریف لائیں، میرے گھر میں نماز پڑھائیں، تاکہ میں اسی جگہ کو اپنی مستقل نماز گاہ بنا لوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انشاءاللہ میں ایسا کروں گا. عتبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ صبح کو جب دن چڑھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے ہاں تشریف لائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر آنے کی اجازت چاہی. میں نے آپ کو اجازت دے دی. بس جب آپ گھر میں تشریف لائے تو آپ بیٹھے نہیں اور مجھ سے فرمایا کہ تم اپنے گھر کی کون سی جگہ کو مصلی بنانا چاہتے ہو تاکہ میں وہاں پر نماز پڑھوں. تو میں نے گھر کی ایک کونے کی طرف، ایک جگہ کی طرف اشارہ کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کر دی اور ہم بھی صف باندھ کے آپ کے پیچھے کھڑے ہو گئے. آپ نے 2 رکعتیں پڑھی، اسلام پھیرا. اسلام پھیرنے کے بعد ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک خاص قسم کا کھانا تیار کیا ہوا تھا، وہ آپ کے سامنے پیش کر دیا. آپ کی اطلاع محلے والوں کو مل گئی، محلے والے بھی جمع ہو گئے. تو کسی کہنے والے نے یہ کہہ دیا کہ مالک بن دخشن وہ نظر نہیں آ رہے، وہ نہیں ہے، وہ کہاں ہیں؟ تو کسی نے جواب دیا کہ وہ تو منافق ہیں اور اللہ کے رسول سے محبت نہیں کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مت کہو. کیا تم نہیں دیکھتے کہ وہ لا الہ الا اللہ کا قائل ہے اور اللہ کی رضا چاہتا ہے؟ تو کہنے والے شخص نے کہا اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتا ہے اس کے بارے میں، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی خیرخواہی منافقوں کی طرف ہے، منافقوں کے ساتھ اس کے تعلقات ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یقیناً اللہ تبارک و تعالی نے دوزخ کی آگ پر اس شخص کو حرام کر دیا ہے جس نے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا اور اس کا ارادہ اس کلمے سے اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنا. اور اس حدیث میں بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ کہا ہو، مطلب یہ ہے کہ اس نے دین اسلام کو قبول کیا ہو. چنانچہ مسلم شریف کی دوسری روایت میں لفظ یشہد کے ہیں کہ اس نے گواہی دی ہے لا الہ الا اللہ کی اور اس بات کی کہ انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، یعنی دعوت اسلام کو اس نے قبول کی ہے. اور جو اسلام کو اخلاص کے ساتھ قبول کر لے اللہ تعالیٰ نے اس پر جہنم کو حرام کر دیا.
یہاں پر دو باتیں سمجھنے والی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ایمانی جذبہ کیسا تھا کہ کسی کو منافقین کے ساتھ دیکھا تو وہ ان کو برداشت نہ ہو، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہہ دیا کہ وہ تو منافقوں کے ساتھ ملتا جلتا ہے، ایک مومن ہو کر یہ کام کیوں کرتا ہے؟ ایک تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا جذبہ ایمانی سمجھ میں آیا، اور دوسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کہ یہ صحابی چونکہ بدری صحابی تھے جن کے بارے میں انہوں نے یہ الفاظ استعمال کیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تو مخلص ہے، اس نے تو اخلاص کے ساتھ کلمہ پڑھا ہے، اور جو اخلاص کے ساتھ ایمان کو قبول کرتا ہے اور اللہ کی رضا چاہتا ہے اس کے بارے میں اس طرح کے الفاظ نہ بولے جائیں۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تعلیم دے دی کہ اگر ایک آدمی نے اسلام کو قبول دل سے کیا ہے اور کسی وجہ سے، کسی مجبوری کی وجہ سے وہ ایسے لوگوں کے ساتھ تعلق رکھتا ہے تو اس کے ایمان میں شک نہ کیا جائے۔ ہو سکتا ہے اس کی کوئی مجبوری ہو، اس مجبوری کی وجہ سے وہ ان کے ساتھ تعلق رکھتا ہو سکتا ہے کہ اس کے دل میں اور اس کا ارادہ یہ ہو کہ میں ان کو کسی طریقے سے ٹھیک راستے کی طرف راغب کر سکوں، ٹھیک راستے کی طرف لا سکوں۔ تو جس آدمی نے سچے دل سے کلمہ پڑھا ہوا ہے اور وہ مسلمان ہے، اگر اس کا تعلق دوسروں کے ساتھ ایسا ہے تو اس تعلق کی وجہ سے اس کو ایمان سے خارج نہ سمجھا جائے، اس کو منافق نہ سمجھ لیا جائے، ایسی باتوں کی وجہ سے کسی پر خام خواہ کا شک نہ کیا جائے اور دوسروں کو بھی شک کے اندر نہ ڈالا جائے۔ انہوں نے چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات کہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دے دی کہ وہ مخلص ہے، ظاہر ہے وہ بدری صحابی تھا، تو اس کے اخلاص میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں آیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں گواہی موجود ہے۔ اور ہمارے لیے یہ تعلیم ہے کہ اگر کسی وجہ سے کسی کے تعلقات ہیں تو اس کو مجبوری سمجھا جائے، صرف تعلق کی وجہ سے کسی پر یعنی کسی کے بارے میں یہ گمان کر لینا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے تو یہ بات غلط ہے، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔